مسلمان دعا کرتا ہے رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی کون سی ہے جس کے اندر انسان جو بھی مانگتا ہے رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ وہ بابرکت گھڑی جمعۃ المبارک کی دن میں کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ گھڑی جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ جمعۃ المبارک کی عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وقت بڑا بابرکت ہے۔ اس کے اندر انسان جو بھی رب العالمین سے مانگتا ہے رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ جب امام پہلا خطبہ دے کے بیٹھ جاتا ہے تو جتنا عرصہ یہ بیٹھے گا، جتنا وقت یہ بیٹھا رہے گا، یعنی دوسری خطبہ شروع کرنے سے پہلی اور پہلے خطبہ ختم کرنے کے بعد میں جو درمیانی وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ بھی آپ سمجھے، ریاض بھائی خصوصی سمجھے، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آیا ہاتھ اٹھا کر کی دو خطبوں کے درمیان میں دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بڑے اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ جب خطیب آپ کا خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، خطبہ سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک اس وقت آپ نے صرف اور صرف خطیب صاحب کی خطبہ سننا ہے۔ اس ٹیم اگر آپ اپنی دعائیں مانگتا رہے گا تو پھر آپ اس خطبہ سننے کی جو وجوب کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا نا، اس کے خلاف جاؤ گے۔ لیکن اس درمیان میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے، دل سے جتنا چاہو مانگو، دل سے فرما یہاں تک کہ اگر کیونکہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جو ہے سننا واجب ہے۔ کیا ہے ریاض بھائی؟ واجب ہے۔ اگر اس کو آپ چھوڑ کر کی دعائیں مانگتا رہو گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہو گے تو واجب کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اور واجب چھوڑنے کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرما یہاں تک کی پابندی ہے، اگر کوئی بندہ اس درمیان میں کوئی لہو لعب کام کرتا ہے، ادھر باتیں کرتا ہے یا بھاگتا ہے، آپ اس کو زبان سے کہہ کر روک نہیں سکتے بھائی یہ غلط ہے، یہ کام نہ کرو، یہ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ اس کو اشارتاً کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائے، اس زبان سے آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہاں تک پابندی ہے۔ اس لیے دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے نا، اس کے اندر دل سے مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مسنون نہیں ہے، بلکہ یہ وقت بھی خطبہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ آگے ریاض بھائی سمجھ میں؟ دوسری اہم مسئلہ یہاں سے ایک اور سمجھے، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب پہلا خطبہ شروع ہوتی ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ ادھر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب پہلا خطبہ ختم، دوسرے خطبہ میں وہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں۔ آیا یہ مسنون ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا یہ کام سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، سنت خطبہ کی سماعت میں یہ ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی خطیب کی خطبہ سنیں۔ اس کے لیے کیفیت متعین نہیں ہے کہ پہلے خطبہ میں آپ ہاتھ باندھ لیں، دوسری خطبہ میں آپ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ آپ دو زانو ہو کے خطیب صاحب کی خطبہ دھیان سے سنیں۔ دوسرا سنت یہ ہے کہ جتنا اپنے خطیب کے قریب بیٹھ کے خطبہ سنو گے نا، جتنے اپنے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ اس کی خطبہ سنو گے نا، کل قیامت کے دن رب العالمین کا اتنا ہی قریب سے دیدار کرو گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کہو کہ جناب میری شکل دیکھتے رہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ فرمائے کہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، کہے اونچی آواز سے آمین۔ شاید یہ وقت وہی قبولیت والا ہو اور ہمارے مقدر کے اندر جنت لکھا جائے، کیونکہ ہمارا اعمال تو یقین مانے کچھ نہیں ہے، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کے خاتمہ بالایمان فرما دے۔ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اس در کے علاوہ کوئی در تو بھی نہیں ہے نا۔
اگر یہاں سے علاوہ کوئی در ہمیں ملتا تو ہم ادھر چلے جاتے. یہی در ہے, یہی سے مغفرت ہونی ہے, یہی سے بخشش ہونی ہے. بس آپ نے لگے رہنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ حوصلہ نہیں ہارنا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ایک کتاب کے اندر میں دوسری واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور واقعہ قاری صاحب آپ کو سنا دو ذرا, تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے. کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ہر سال حاجی صاحب عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا. جہاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے, جہاں بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے وہ اللہ سے معافی مانگتا. اور وقت کون سا؟ تہجد کا وقت, آخری رات کے آخری حصے میں. تو ایک بزرگ اتفاقاً اس کے ساتھ اسی پھیر میں وہ بھی عبادت کے لیے, تہجد پڑھنے کے لیے حرم کے اندر تشریف لاتے تھے. تو وہ جو بندہ ہے وہ کہتا اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب یہ تنہائی ہے, سامنے بیت اللہ ہے, یہی بندہ ہے اور رب ہے, اور ساتھ وہ اللہ والا بھی اپنی عبادت میں مصروف ہے. تو سامنے سے ایک آواز آیا کہ لا لبیک, تمہاری حاضری منظور نہیں ہے. اب وہ آواز اس جو اللہ سے مانگتا ہے اس نے سنا, اور ساتھ اللہ نے اللہ والے کو بھی سنا دیا. بڑا پریشان ہو گیا, یار یہ بندہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر, اللہ کی گھر کے اندر بیٹھ کر کے, اس کے غلاف کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے, پھر بھی اس کی حاضری قبول نہیں ہے. خیر وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. اگلی سال پھر اتفاق سے یہی ہوا, اسی وقت یہی بندہ بھی آیا, وہ اللہ والا بھی ساتھ وہیں پہنچ گیا. اور وہیں جب انہوں نے کہا یا اللہ میں اب اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں, میری اس حاضری کو قبول کر دے. سامنے سے جواب آئے, میرے بندے تیری حاضری کوئی قبول نہیں ہے. اچھا, المختصر کرتے کرتے اس میں 6 عمرے ایسے ہوئی کہ یہ بندہ ہر سال عمرہ کے لیے جاتا ہے. اللہ نے اس اللہ والے کو بھی سبب بنا دیا ہے, یہ بھی اسی وقت وہاں حاضری نصیب ہوتی ہے. 7 دفعہ اس بندے کی اس لبیک کو اللہ نے جناب کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا ہے. بھائی تمہارے حاضری کوئی قبول نہیں. اب جب 6ویں دفعہ یہ کی نا, تو اللہ والے نے کہا میرے پیارے بھائی آپ بیٹھ جائے ذرا, آپ نے کون سا گناہ ایسا کیا ہے کہ آپ کی یہاں بھی حاضری قبول نہیں ہے؟ آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہوگا. تو اس بندے نے اپنا جرم تو نہیں بتایا اس کو, انہوں نے کہا میرے پیارے بھائی مجھے یہ بتا دو. اور ساتھ اس نے کہا کہ آپ ہر سال آتے ہو اور آپ کو جواب تو سامنے سے ہوتا ہے کہ تمہاری حاضری کوئی قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری حاضری یہاں قبول نہیں ہے نا, تو مجھے اس در کے علاوہ بھی کوئی در دکھا دو, بھائی وہیں جاؤں. اس در کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں, اس لیے میں بار بار آتا ہوں, اپنا اس جرم کو لے کر آتا ہوں. وہ تو رب ہے, شاید اس کا کرم ہو جائے. اچھا, وہ اللہ والا اپنی کتاب کے اندر اپنی سوانح میں لکھتا ہے کہ اگلی سال پھر اللہ نے یوں ہی اتفاق کیا. رات کا آخری پہر تھا, یہی اپنی عبادت میں رکوع بندہ بھی حاضر ہوا. جب اس نے اپنے ان عاجزی کو بڑے خوبصورت الفاظ میں پیش کیا, تو سامنے سے ایک آواز آئے, میرے بندے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس سے ہمیں کیا ملا؟ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, آپ نے لگے رہنا ہے. کچھ اللہ کی طرف سے قبول ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا.